الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، رمضان المبارک میں ایک عظیم واقعہ ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا دھارا جس نے موڑ دیا۔ فتح مکہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کے بے شمار اسباق ہیں، ان اسباق پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان اسباق کا اعادہ کرنا چاہیے تاکہ آج کی نسل کو معلوم ہو کہ فتح مکہ کے اندر کتنے بڑے اسباق ہیں جو ہماری بحیثیت انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا باعث بن سکتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں اس امت کو حرم پاک کی تولیت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس بات کا یہ اعلان تھا کہ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ایک ہے۔ وہ کون سا مرکز ہے؟ وہ ہے یہ کعبۃ اللہ جس کی فتح رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ منصب امامت کے قابل اور لائق بنانے کے لیے اس امت کو دستور حیات دیا گیا تھا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے وہ کسی زمان اور مکان کے لیے نہیں بلکہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا، واقعات کیا تھے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ کی ان کتابوں سے ہم جو سبق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس مکہ سے نکالے گئے تھے اسی مکہ میں فاتح بن کر دوبارہ جب آئے تو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے حرم مکہ کعبۃ اللہ کا جب طواف کر رہے تھے تو آپ کے زبان اطہر سے جو آیت کی الفاظ جاری تھے وہ آیت یہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے۔ حضرات، سارے عالم کے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، لیکن اس کی وہ مرکزیت باقی نہیں رہی جو فتح مکہ کے ذریعے اس امت کو انعام کے طور پر دی گئی تھی۔ حضرات، قبلہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ بہت محترم ہے، مگر امت مسلمہ کا جو مرکز ہونا چاہیے اب وہ مرکز نہیں ہے۔ خلافت اسلامیہ کا دارالخلافہ ہونا چاہیے، وہ آج نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے، پوری دنیا جاء الحق کے اعلان کے لیے دوبارہ منتظر ہے۔ یہ دنیا جو گناہوں میں ملوث ہے، یہ دنیا جو مختلف نظریات کے اندر جو ہے نا، یہ دنیا جس نے مختلف نظریات اپنا رکھے ہیں، جاء الحق اور زہق الباطل کے نعرے کو دوبارہ سننے کے لیے بے چین ہے۔ کون ہے وہ جو اس امت کو دوبارہ سے جاء الحق و زہق الباطل کا نعرہ سنائے گا؟ کون ہے وہ شخص جو اس دنیا میں دوبارہ سے حق کا غلبہ کرے گا اور باطل کو دبا کر رکھ دے گا؟ آئیے میں اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں، کیونکہ یہ فرض منصبی ہم سب پر عائد ہے، اس امت پر عائد ہے کہ اس امت کو خیر امت اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ حق کو غالب کرے اور باطل کو دبا کر رکھے۔ اس دنیا کو جاء الحق اور زہق الباطل کا نعرہ دوبارہ سنانا ہے، دوبارہ اس دنیا میں حق کا غلبہ کرنا ہے اور باطل کو مغلوب کرنا ہے۔ میں اور آپ اور ہم سب مل کے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ فتح مکہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ دنیا جاء الحق کے لیے آئی ہے اور باطل کو مٹانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ باطل مٹنے والی چیز ہے۔ آئیے میں اور آپ اس فریضہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔